لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ تقاتلون، تم لڑو گے، تم سے مراد یہ امت لڑے گی، ایک وقت آنے والا ہے اور ایسی لڑائی ہوگی، ایسی لڑائی ہوگی کہ حتی یختبی احدکم وراء الحجر، کہ پتھر اور درخت بھی یہودی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے۔ آج دنیا جن حالات کی طرف جا رہی ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کے پورا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ہم جب قرآن مجید پڑھتے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب طالب علمی کے دور میں جب سمجھ کے پڑھنا سیکھا ہم نے، تو ہم جگہ جگہ قرآن میں دیکھتے تھے ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے۔ میں بار بار کہوں، یہودیوں سے ہماری مراد علی الاطلاق سارے یہودی نہیں ہیں، کیونکہ میرے بیان کو لوگ شارٹ کاٹ کے، شارٹ کلپ بنا کے غلط چلاتے ہیں۔ ابھی میرا ایک بیان کسی نے چلایا، میں بیان میں کہہ رہا ہوں کہ عورت اور مردوں کی نماز میں جو فرق ہے کسی حدیث سے اگر ثابت نہیں ہے، تو یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں گی، دوڑیں گی نہیں۔ یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی۔ آگے میں نے پوری ڈیٹیل میں بات کی ہے، کسی نے میرا اتنا سا کلپ چلا دیا اور جواب میں کسی دوسرے کا کلپ چلا دیا کہ دیکھو فلاں فلاں حدیث تو ہے، فلاں حدیث تو ہے جس میں آتا ہے عورتیں صفا مروہ پہ چلیں گی، حالانکہ میں ان حدیثوں کا جواب اس کلپ میں دے چکا ہوں۔ نمبر ایک، وہ مرفوع حدیثیں نہیں ہیں، نمبر دو، وہ صحیح روایتیں نہیں ہیں، من گڑت ہیں، یا تو بہت درجے کی ضعیف ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے۔ لیکن شرارتی نے میرا آدھا کلپ چلایا اور دوسرے اسکالر کا میرے مقابلے میں لگا دیا، نیچے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی کو حدیثوں کا نہیں پتا اور ان صاحب کو حدیثوں کا پتا ہے۔ تو آپ کر لیں جو مرضی کرنا ہے، قیامت میں اللہ حساب و کتاب لے لے گا۔ تو میرے کلپ لوگ ادھورے چلاتے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ہے، ان لوگ، ہم نہیں کہہ رہے ہم بہت بڑے فنٹر ہیں، یہ جو آج کل کے یوٹیوبرز آ رہے ہیں نا، جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں، ان سے قرآن کا بھی الحمدللہ زیادہ پتا ہے، حدیثوں کا بھی ان سے الحمدللہ زیادہ پتا ہے۔ ہم نے جن استاذوں سے حدیثیں پڑھی ہیں نا، ان کے 20-20 سال کے تجربے حدیث پڑھانے کے، اور وہ اردو میں نہیں پڑھاتے، وہ عربی میں پڑھتے ہیں، عربی میں پڑھاتے ہیں، اور اسماء الرجال کے بڑے بڑے علامے ہیں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور میں نے تو دور حدیث جو کیا ہے نا، دور حدیث ہم نے تو الگ ہی سٹائل میں کیا ہے۔ ہم پر تو پابندی تھی کہ جب حدیث کا سبق ہوگا تو ہم نے خود عربی کتابیں دیکھ کر، عربی شروحات دیکھ کر لیکچر کو تیار کرنا ہے، سند بھی خود پڑھنی ہے، سند کی بحث بھی، اور پوری بحث بھی خود ہی تیار کرنی ہے۔ تو اس اسٹائل میں جب انسان حدیث پڑھتا ہے تو اس کی استعداد اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج کل کے جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں، ان سے کہو کہ بغیر زبر زیر پیش کے نا حدیث کی ایک سند پڑھ کے دکھا دیں، مفہوم تو اگلی چیز ہے۔ تبھی ہم کہتے ہیں سامنے بیٹھ کے جو مسائل حل ہوتے ہیں نا، وہ یوٹیوب پہ کلپ بازیوں سے نہیں ہوتے، لیکن سامنے بیٹھتے نہیں ہیں لوگ۔ میرے 3 دنیا میں مناظرے ہوئے ہیں، 3، اور تینوں میں الحمدللہ اللہ نے مجھے فتح دی ہے۔ 3 ابھی چونکہ موضوع اسرائیل کا چل رہا ہے، یہ مناظروں کی بحث کرنا مناسب نہیں ہے، وہ میں پھر کسی اور وقت بتاؤں گا، لیکن مناظرے کچھ اصول اور ضابطے کے تحت ہوتے ہیں تو ہوگا۔ بغیر ضابطوں کے کوئی بھی آ کے بیٹھ کے مرغوں کی طرح لڑنا شروع کر دے، اس کو بحث مباحثہ نہیں کہتے، اس کو مرغوں کی لڑائی کہتے ہیں۔ تو مرغوں کی لڑائی میں ہم اپنے آپ کو نہیں دھکیلتے، ہم ٹرم اینڈ کنڈیشن فکس کر کے بات کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو 3 ہوئے میرے، پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی تو یہ اسرائیل کا ٹاپک زیادہ اہم ہے ان جھگڑوں سے جو آج کل کے اسکالرس کے چل رہے ہیں۔ تو بار بار میں کہتا ہوں، میرا کلپ ادھورا چلاتے ہیں نا، تو کوئی یہودیوں کے خلاف نہ چلائے، سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں، ہم اسرائیل کے اگینسٹ ہیں، تو ہماری جو لڑائی ہوگی اسرائیل سے ہوگی۔ حدیث میں جس یہودی سے لڑائی کا ذکر ہے، اس سے مراد بھی کون سے یہودی ہیں؟ یہ فتنہ پرست اور شر پسند یہودی ہیں جو اسرائیل پہ غاصبانہ قبضہ، فلسطین پہ جنہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقاتلون الیہود، تمہاری جنگ کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی۔ دجال کس کا سپورٹر ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ابھی تو دجال آیا نہیں ہے اور آپ نے بولنا چھوڑ دیا ہے، جب آئے گا تو پھر تو اچھوں کی بولتی بند ہو جائے گی۔ کس کا سپورٹر ہوگا وہ؟ ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب قرآن پڑھتے تھے، ضربت علیہم الذلہ، قرآن کہتے ہیں ہم نے ذلت ان کے اوپر دے ماری ہے، ان فسادوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں دنیا میں، ان فسادات کی وجہ سے۔ ہم جب پڑھتے تھے ہم کہتے تھے اے اللہ، آج تو یہودی ذلیل نہیں ہے، اسرائیل کتنا پاورفل ہے کہ گچی کس کی پکڑی ہوئی ہے اس نے؟ امریکہ کی۔ ہندوستان کو گچی سے پکڑا ہوا ہے۔ تو آج تو بڑی عزت ہے۔ میں نے اپنے استاد سے یہ سوال پوچھا، انہوں نے بڑا معقول جواب دیا، اور یہ تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ دیکھیں، آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ان پر مسلط ہوا ہے جنہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھایا ہے۔ قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ، عذاب جو ہے وہ دنیا میں ملتا رہے گا۔
میں بار بار کہتا ہوں ہٹلر نے بھی ان کو عذاب دیا ہے. ہٹلر سے پہلے بھی اسلامی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ہٹلر گزر چکے ہیں جنہوں نے ان کی شرارتوں کے ان کو دنیا میں سزا دی ہے. ہم پھر بھی بتائیں ہم ہٹلر کے حامی نہیں ہیں جو ظلم اس نے کیا, لیکن وہ بھی ان کی شرارتوں سے بیزار تھا. قرآن کہہ رہے ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے, دنیا میں بہت دفعہ رسوا ہوئے یہ. اب کیا ہے, یہ آخری ذلت ہے یہودیوں کی جو اب کس کے ہاتھوں ہونے والی ہے؟ فلسطینیوں کے ہاتھوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب دنیا میں کسی کو بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے نا تو پہلے اس کو عزت دی جاتی ہے. کسی کے گلے میں آپ جوتوں کا ہار پہنا دو, یہ بھی ایک ذلت ہے. اور ایک طریقہ یہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ اس کو صدارت کی کرسی پہ بٹھائیں اور پھر آپ اس کو جوتوں کا ہار پہنا دیں. بتاؤ کون سی بڑی ذلت ہے؟ یہ دوسری ذلت پہلی ذلت سے بڑی ہے. پوری دنیا میں مار کھانے کے بعد نا اپنی شرارتوں کی وجہ سے آج اللہ نے ان کو ایک تھوڑی سی حکومت دی ہے. ایک چھوٹا سا کنٹری, آپ اگر اسرائیل کو نقشے میں دیکھیں گے تو کراچی بھی بڑا ہے اسرائیل سے. اتنا چھوٹا ملک, اتنا چھوٹا ملک, اور تعداد بھی بہت تھوڑی. اللہ نے انہیں کچھ وقت پنپنے دیا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, تم دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے, اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو. یہ آخری ذلت کا انتظام ہو رہا ہے یہود کا. اور جو فائنل میچ ہوتا ہے نا وہ شاندار ہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ سیمی فائنل میں اتنا لوگ دلچسپی سے نہیں دیکھتے, کوارٹر فائنل میں اتنا دلچسپی سے بولو نہیں دیکھتے جو فائنل میچ دیکھتے ہیں. اللہ نے ان کا ظلم پوری دنیا کے سامنے نمایا. آج جو غزہ پہ جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے سامنے اللہ نے دکھا دیا. ایک منٹ رکھیں اس کو, پوری دنیا کو دکھایا نا اللہ نے کیا کر رہے ہیں, یہ کس طرح سے اسرائیل میں لوگوں کو لا کے آباد کیا, فلسطین میں, پھر فلسطینیوں پہ اقوام متحدہ کی 60 سے زیادہ قراردادیں ہیں جس کی اسرائیل دھجیاں اڑا چکا ہے. 60 سے زیادہ قراردادیں, 60 سے زیادہ, جس کو اسرائیل نے ماننے سے انکار کیا ہے. یونائٹڈ نیشن کی بات کر رہا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا سا پنپنے دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس دفعہ سیمی فائنل تم جیت لو, فائنل تک تو پہنچو نا تم, اس کے بعد ہوگا کیا. دیکھو آپ نے سنا ہوگا کہ لاتوں کے بت ہاتھوں سے نہیں مانتے. یہ جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے نا اس کا اصل حل مجھے بھی پتا ہے مظاہروں میں نہیں ہے. اس کا اصل حل ہے جہاد. اس کا اصل حل کیا ہے؟ جہاد, جو کہ فلسطینی کر رہے ہیں.